تو سیرت کے دو عنوان عرض کیے کہ ہمارے آقا کی سیرت اور آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی شخصیت تاریخی. دوسرے یہ کہ جو ہے تاریخ وہ ہے کامل، جو ہے تاریخ وہ ہے کامل. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ابھی شاہ صاحب آپ کے سامنے مدرسہ کے لیے اپیل کر رہے تھے اور آپ حضرات بھی بحمد اللہ بتوفیق ہی تعالی امداد کر رہے تھے. میں نے شاہ صاحب کا ایک جملہ سنا کہ جی میں نے 100 کی جو اپیل کی، یہ نہ سمجھو کہ امیروں کو موقع دیا، غریب بھی جو چاہے امداد کر سکتا ہے. تو شاہ صاحب نے جو بول لیا نا، ان کی بجائے اب ان کے لیے موقع دیا کہ ہر آدمی، تو ذہن اس طرف گیا کہ یہ دنیا ایک ہی طرح کے افراد پر مشتمل نہیں. یہ دنیا ایک ہی طرح کے افراد پر مشتمل، یہاں امیر ہیں تو غریب بھی ہیں، بادشاہ ہیں تو فقیر بھی ہیں، یہاں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں تو ان پڑھ عامی بھی ہیں، اور یہاں ملازم ہیں تو تاجر بھی ہیں، بلکہ یوں کہو کہ مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں. یہ طبقہ، یہ دنیا انسانی ایک ہی طرح کے لوگوں پر مشتمل نہیں، یہاں تو طرح طرح کے انسان اور ہر طبقے کے انسان. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کی زندگی، ایک طبقے والے کی زندگی دوسرے طبقے والے کے لیے مثل اور نمونہ نہیں بنتی. شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی 200 روپے لکھاؤ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے لکھائے، لیکن جن کی بساط یہ نہ تھی وہ اٹھے، نئی آواز دینی پڑی کہ اچھا بھائی جو 10 لے آئے وہی چیز، جو 1 لے آئے علیحدہ آواز دینی پڑی ہے نا، اس کے لیے اور ان کے لیے. اور معلوم ہوا کہ ایک صدا ہر ایک کے لیے کافی نہیں، ہر ایک کے لیے جدا جدا صدا لگانے کی ضرورت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا ایک ہی طرح کے لوگوں پر مشتمل تو نہیں. اب ساری دنیا جہاں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، متعاہل بھی ہیں، مجرد بھی ہیں، تمام طبقات انسانی کو مخاطب کر کے ایک شخص کہتا ہے، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، تم کا کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، میں تمام انسانوں کے لیے، تمام اولاد آدم کے لیے نمونہ بن کر رہا ہوں. اب دنیا متجسس نگاہوں کے ساتھ، دنیا متجسس نگاہوں کے ساتھ، ایک متلاشی نگاہوں کے ساتھ دیکھے گی کہ ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کی دعوت دینے والے ذرا اپنی زندگی کی چادر کو پھیلا. کیا اس پھیلاؤ میں ہر انسان آ سکتا ہے؟ کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک طبقے کی زندگی دوسرے کے لیے نمونہ نہیں، امیر کی زندگی غریب کے لیے نمونہ نہیں، غریب کی زندگی امیر کے لیے نمونہ نہیں، بادشاہ کی زندگی فقیر کے لیے نمونہ نہیں، فقیر کی زندگی تاجر کے لیے نمونہ نہیں، تاجر کی زندگی ملازم کے لیے نمونہ نہیں. اے کل اولاد آدم کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دینے والے، اپنی سیرت کی چادر پھیلا. کیا اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہر انسان سبق لے سکے، ہر ایک سبق لے سکے؟ حضور کی سیرت پر جب نظر کی، حضور کی سیرت کی سفید چادر کو پھیلا ہوا دیکھا، ایک ڈبہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا، ایک ڈبہ دکھائی نہیں دیتا. آقا کی سیرت میں یہ شان جامعیت ہے کہ تم اگر ایسی زندگی میں رہتے ہو جہاں تمہاری حکومت نہیں، تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں تمہاری حکومت نہیں، اقتدار کفر کے ہاتھوں میں ہے، اقتدار کفر کے ہاتھوں میں ہے، تمہیں نمونہ چاہیے، تمہیں اسوہ چاہیے، تمہیں سیرت چاہیے، تم نے سیرت لینی ہے. کہاں کے لیے؟ جہاں اقتدار کفر کے پاس ہے، کافر پاس، تمہاری حکومت نہیں، تو تم نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے؟ مکین مکہ کو دیکھو کہ جب مکہ میں اقتدار کافروں کا تھا، آمنہ کا لال کیسی زندگی بسر کر رہا تھا؟ اقتدار کن کا تھا؟ کافروں کا.
اگر اقتدار کافروں کے ہاتھ میں ہے، تم وہاں رہتے ہو، کیسی زندگی بسر کرنی ہے؟ مکین مکہ کو دیکھو. اور اگر ملک اپنا ہے، خدا نے حکومت کا تاج تمہیں نصیب کیا، تو تاجدار مدینہ کو دیکھو. اور مکہ کا مکین بھی وہی اور مدینہ کا تاجدار بھی وہی. اگر اس ملک میں رہنے والے ہو، مکین مکہ کو دیکھو. عزت کا تاج، حکومت کا تاج، سیادت کا تاج، قیادت کا تاج تمہیں مل گیا، تو تم تاجدار مدینہ کو دیکھو. اگر لڑنا پڑا میدان جنگ میں، تو غازی بدر کو دیکھو. اور صلح کرنی ہے تو حدیبیہ میں کھڑے صلح کرنے والے کو دیکھو. اگر تم مجرد ہو، شادی شدہ نہیں، تو مکہ کے 25 سالہ جوان کو دیکھو جس کی بے داغ جوانی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. اور اگر تم شادی شدہ ہو تو دو ہی صورتیں ہیں. بیوی عمر میں بڑی مل گئی تو خدیجہ کے خامد کو دیکھو، چھوٹی مل گئی تو عائشہ کے خامد کو دیکھو. اگر تم تاجر ہو تو مکہ کے اس تاجر کو دیکھو جس کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر ایک باثروت اور امیر عورت خدیجۃ الکبریٰ اپنے آپ کو غلامی میں پیش کرتی ہے. تجارت کا نمونہ دیکھ رہے ہیں تو تاجر مکہ کو دیکھو. برادران محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے جس دائروں میں آپ قدم رکھنا چاہیں، زندگی کے دائرے متضاد اور مختلف، تقاضے مختلف، لیکن حضور کی سیرت اتنی وسیع، اتنی جامع ہے. جب آپ دنیا پر نظر کرتے ہیں، کائنات کی ضرورتوں پر نظر کرتے ہیں، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہوتا. انسانوں کی ضرورتیں جب سمٹ کر آتی ہیں، جب اکٹھی ہوتی ہیں، تو آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے ساری دنیا، ساری کائنات. اب اتنے مختلف دائروں میں اپنی زندگی کو گزارنا، اور زندگی کے ہر طبقے کے انسان کے لیے ایک نمونہ لانا، ایک اسوہ پیدا کرنا کسی کے اپنے پاس کی بات ہے؟ تو ہم اپنے آقا کی سیرت اس لیے مناتے ہیں. اور دیکھو، ہزاروں مسلمان اس وقت ہمارے سامنے، سب کے سامنے ہم یہ دعوت لے کر آئے، اے لوگوں سیرت النبی اپناؤ. اب ہر ایک کے لیے اس میں شفا ہوگی تو نا، ہر ایک کے لیے جواب ہے یا نہیں؟ ہم جب کبھی یورپ میں، امریکہ میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہم ان کے سوالوں کا جواب حضور کی زندگی دیتے ہیں. اور جب ان کو بتاتے ہیں کہ سوال کرنے والا آج کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے دیا جا چکا، جس کو عرب کے ان فاقہ مستوں نے محفوظ کیا، جو صحرا نشین تھے، جنہوں نے کوئی تہذیب نہ دیکھی تھی، کوئی تمدن نہ دیکھا، لیکن اپنے آقا کے گرد اس طرح متوالے ہوئے کہ انہوں نے ان کی زندگی کا ایک ایک لفظ نہیں،